ذرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھ۔ الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت پرور مقدس پروگرام جس میں ہم اور آپ تمام حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں، مخیر قوم ملت علی جناب محترم رونق علی صاحب، اللہ کا یہ عظیم احسان ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، جناب حافظ قاری رمضان صاحب. یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، حافظ قرآن ہونا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے دنیا میں حافظ قرآن ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں ان بچوں کے ماں باپ کے سروں پہ قیامت میں اللہ ایسا تاج رکھے گا جس کی چمک سے اہل محشر کی نگاہیں چکاچوند ہوں گی. تو لوگ کہیں گے سب تو پریشان حال ہے، یہ کون ہیں جن کے سر پر یہاں میدان محشر میں چمکتا ہوا تاج؟ اللہ کا ایک منادی کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا. اور اورنگزیب عالمگیر سے کسی نے کہا تھا تمہارا بچہ یا بھانجا حافظ، تمہارا بھتیجا یا بھانجا حافظ قرآن بن گیا. اورنگزیب کی آنکھیں رونے لگی. تو سامنے والے نے کہا آپ کو حسد ہو گیا، جلن ہو گیا. میں نے تو خوشخبری دی تھی کہ آپ کا بھانجا یا بھتیجا حافظ قرآن ہو گیا، تو آپ کو مبارکباد دینا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. آپ کی آنکھوں میں آنسو، یعنی میں حسد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں. آج میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے، آج جب میں ہندوستان کا تاج پہن کر نکلتا ہوں
تو تاج کی چمک لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ ہندوستان کا بادشاہ آ جاتا ہے۔ اے کاش دنیا میں میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا تو اللہ کل قیامت میں بھی میرے سر پہ تاج رکھتا۔ لوگ کہتے یہ کون ہے، تو وہاں بھی کہلایا جاتا یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ ماشاءاللہ حافظ قاری رمضان صاحب اللہ تبارک و تعالی بے پناہ خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ گھر میں حافظ قرآن ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ انشاءاللہ کوئی موقع ہوگا تو اس پر گفتگو ہوگی، لیکن یاد رکھو یہ بہت ہی مبارک بات کے قابل ہے، لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظ قرآن بنایا۔ پورا قرآن جس کے سینے میں اللہ نے محفوظ فرما دیا، یہ پورے گھر کے لیے بہت ہی راحت اور بہت ہی مبارک بات کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی چمک سے پورے گھروں میں بے پناہ خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی پرمق بصیرت افروز خطاب خطیب ذیشان حضرت علامہ سلیم اختر صاحب اللہ مدثر له العالی نے ہم سب کو نوازا، اور ابھی ایک بات دی گئے مدحان رسول اللہ بہترین لبو لبودے میں مدد سرائی فرماتے ہیں تھوڑی دیر حالت 12 بجے 8 منٹ باقی، اصل میں ہم آپ کے چہروں کو دیکھ کے ہم سمجھے 12 بجے، حالانکہ ابھی 12 نہیں بجے، لیکن چہرے سے لگ رہا ہے 12، اس لیے ہم نے پوچھا کہ کہیں 12 بجے کا، کیونکہ چہرے پہ 12 بجے اس لیے ہم نے سوال کیا۔ ماشاءاللہ اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ بہت زیادہ میں گفتگو آپ سے نہیں کروں گا، چند ضروری باتیں آج ہی حسن غسل ہو رہا ہے، تھوڑی دیر اس کو اسی سے ملتی جلتی بات۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن عبد الجلیل والکرم وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اخفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ما، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، اللہ ارشاد فرماتا ان اللہ ہوا مولا، بے شک اللہ ان کا مولا، بے شک ان کا مولا اللہ ہے، وہ جبریل اور جبریل ہے، وصالح المؤمنین اور مؤمنین میں جو صالح لوگ ہیں نیک لوگ ہیں یعنی اولیاء کرام۔ قرآن کہہ رہا ہے بے شک ان کا مولا اللہ اور جبریل اور یہ اولیاء، مولا ان کے، مولا کے معنی کیا ہے؟ بڑی توجہ سے آپ سنیے، گاڑی آنے لگا ہر طرف گاڑی بے شک ان کا مولا اللہ، ان کا مولا جبریل، ان کا مولا اولیاء۔ یہ قرآن مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مولا کے معنی تو کئی ہوتے ہیں، دو معنی بہت مشہور ہیں۔ ایک مولا کے معنی غلام ہوتا ہے اور ایک مولا کا معنی مددگار ہوتا ہے۔ دونوں کو میں حدیث اور قرآن سے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت سفینہ، یہ کشتی پر سفر کر رہے، طوفان آ گیا، کشتی پھٹ گئی،
تو کشتی جا کر ایک جنگل میں سے لگ کے نکلی، تو حضرت سفینہ جنگل میں جیسے ہی قدم رکھے، جنگل کا بادشاہ شیر دہاڑتا ہوا آیا، قریب تھا کہ حضرت سفینہ پر جھپٹ پڑتا، تو حضرت سفینہ کہتے ہو میری جان کے دشمن، اے شیر سن لے، انا مولا لرسول اللہ، میں رسول اللہ کا مولا ہوں، یہاں مانا ہے غلام، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اب تو جو چاہتا ہے۔ جب اتنا کہا حدیث میں ہے، وہ شیر اپنا دم ہلانے لگا اور اشارہ کیا جنگل بڑا بھیانک ہے، خطرناک ہے، کہیں کوئی اور جانور تمہیں لقمہ نہ بنا لے، آؤ میں تمہیں راستہ بتاتے، جنگل میں حفاظت کرتے راستہ جنگل پار کرا۔ حضرت سفینہ پیچھے پیچھے چلے، آگے آگے جنگل کا شیر چل رہا، چاروں طرف کے جانور گویا دیکھ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، اے جنگل کے بادشاہ، تمہارے پیچھے انسان ہے، انسان، اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ جنگل کے بادشاہ نے گویا جواب دیا تھا، او جنگل کے جانوروں، آج ہماری تمہاری حکومت نہیں ہے، آج حکومت ہے تو غلام مصطفیٰ کی حکومت ہے، رسول پاک کے غلام کی حکومت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہاں مولا بمانا غلام ہے، یاد رکھنا، بڑی توجہ سے سننا، اٹھو تو لگے کہ یار کچھ معلومات لے قرآن کی بات ہو۔ تو مولا کے معنی یہاں غلام، کہا انا مولا رسول اللہ، میں مولا ہوں رسول کا، میں غلام ہوں رسول کا۔ تو ایک مولا کے معنی ہوا غلام، دوسرا مولا قرآن مقدس، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا۔ اب یہاں مولا کا معنی کیا لوگ ہیں؟ کوئی کہے گا معاذ اللہ، اللہ کے لیے کہے گا تو ہمارا غلام، معاذ اللہ، یہ معنی تو کوئی نہیں لے گا۔ ایک معنی غلام کا ہے، وہاں مولا کے معنی غلام، لیکن یہاں قرآن میں ہے، اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کیسے دعا مانگنا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے مولا ہماری مغفرت فرما دے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ اب یہاں کے مولا کا معنی ہے تو ہمارا مددگار، یہاں معنی مددگار، غلام کوئی نہیں معنی لے گا، تو ہمارا مددگار۔ تو گویا مولا کے معنی ہوا مددگار، اور ایک مولا کے معنی غلام۔ اچھا، اسی لیے مولانا، ہر آدمی اپنے اپنے، ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے دھرم گرو کو کہتے ہیں مولانا، مکتب فقہ، اے مولانا صاحب۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنے حضرت کو کہتے ہیں مولانا صاحب، سمجھ رہے؟ وہ بھی کہتے ہیں مولانا صاحب۔ تو کل ان سے پوچھو، غوث اعظم مدد نہیں کر سکتے معاذ اللہ، سید سالار اگر مدد نہیں کر سکتے، وارث پاک مدد نہیں کر سکتے، غریب نواز مدد نہیں کر سکتے، تو تم اپنے مولانا کو کیوں کہتے ہو مولانا؟ بھیا مولانا کا معنی بتا دو بس، آپ اس سے کہو مولانا کا معنی بتا۔ مولا کے معنی ہوتا ہے مددگار، اور نا کا معنی ہمارا، ہماری، ہم کو۔ مولانا کا معنی ہوا ہمارے مددگار، مولانا کا معنی ہوا ہمارے مددگار، اور ایک معنی مولا کا غلام۔ تو کوئی کہے گا ہمارا غلام، حضرت سے مراد ہے ہمارے غلام، کوئی اپنے امام صاحب کے لیے معنی غلام کا لے گا؟ کوئی نہیں۔ مولا کے معنی مددگار۔ تو جو لوگ کہتے غریب نواز، غوث اعظم، سید سالار مدد نہیں کر سکتے، ان کو اپنے امام کو کہتے ہیں مولانا صاحب، مطلب وہ ہمارے مددگار۔ آپ ان سے پوچھو
جب سید سالار غریب نواز غوث اعظم مدد نہیں کر سکتے تو اپنے مولانا کو مولانا کیوں کہتے ہو؟ یا تو گھسیارا کہہ کے بلاؤ. اور اگر یہ تمہارا مولوی مدد کر سکتا ہے تو ہمارے غریب نواز بھی مدد کر سکتے ہیں. سید سالار بھی مدد کر سکتے ہیں، غوث اعظم بھی مدد کر سکتے ہیں. واقعی علامہ نظامی صاحب نے فرمایا وہابی بولتا ہے سمجھتا نہیں، اور سب اپنے حضرت کو کہتے ہیں مولانا مولانا. کبھی کسی بھی عالم سے پوچھنا جو 40 دن میں عالم ہو جائے ان سے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقت میں عالم ہے ان سے پوچھنا بھیا مولانا کا معنی کیا ہے. اگر پڑھا لکھا ہوگا واقعی تو کہے گا مولانا کے معنی ہے ہمارے مددگار. تو بتاؤ تم سب کے مولانا ہو، سب کے مددگار ہیں یہ حضرت تمہارے امام صاحب تمہارے مددگار، غوث اعظم ہمارے مددگار. ایسی مدد کرتے ذرا پہلے قرآن اٹھا لو، قرآن پڑھ لو. 4 شخصیتیں دنیا میں ایسی گزری ہیں جن کی حکومت ساری دنیا پہ ہے. 2 مسلمان 2 ہندو. مسلمانوں میں ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہت ساری دنیا پر، ہواؤں پر، مچھلیوں پر، جانوروں پر، تمام جنات شیطان سب پر حکومت. لیکن جس وقت سلیمان علیہ السلام کے پاس 12 لاکھ فوج تھی، اس وقت ملکہ سبا ایک عورت تھی، سبا کی ملکہ، جس کے پاس 48 لاکھ فوج تھی. 12 لاکھ سلیمان علیہ السلام اور 48 لاکھ فوج ملکہ سبا. اور یہ ملکہ سبا کون ہے؟ ایک پری کی لڑکی. آج بھی بحث ہوتی کبھی کبھی کہ پریوں کا وجود ہے کہ نہیں، کہ ایسے صرف باقی بات. تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ملکہ بلقیس ایک پری کی لڑکی، حسن میں لاجواب. تو جناتوں سے آپ نے پوچھا ہے جناتوں ملکہ سبا کیسی لگتی ہے؟ تو کہا حضور بڑی کالی کلوٹی لگتی ہے. سب جناتوں نے جھوٹ بولا. کیوں جھوٹ بولا تھا؟ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی غلامی ہم کر ہی رہے ہیں، پریاں ہمارے بارے میں بہت جانتی ہیں. اگر کہیں سلیمان علیہ السلام نے شادی کر لی تو میرے بارے میں اور بتا دے گی، پھر میں اور غلامی کی زنجیروں میں ہم لوگ. تو کہا بڑی کالی کلوٹی ہے. انہوں نے جھوٹ بولا. 48 لاکھ کی فوج. تو قرآن مقدس کا 19واں پارہ ہے، وہ ہدہد نے آ کے بتایا تھا حضرت سلیمان ایک ملکہ بلقیس سے، اس کے پاس کیا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. درود پاک پڑھیں. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وقال إني وجدت امرأة تملكهم. ہدہد نے کہا مولا سلیمان میں نے ایک عورت کو پایا، تملکهم جو بہت بڑی سلطنت چلا رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہر چیز عطا کر دی گئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے. یہ ہدہد نے کہا کہ ملکہ بلقیس یہ بڑی عظیم ملکہ ہے، بہت بڑی سلطنت چلا رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے سنا تو آپ نے خط لکھا. خط کا میٹر کیا تھا، خط کا مضمون کیا تھا، وہ قرآن میں خط بھی لکھا ہوا ہے. إِنَّهُ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بے شک یہ سلیمان کی طرف سے، بے شک اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین. تم مجھ پر برتری ظاہر نہ کرو، فرما برداری کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ.
یہ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، بسم اللہ پڑھ لکھا، پھر یہ خط لکھا، چلیے آؤ۔ وہ خط قرآن مقدس میں ہے، تفسیر میں ہے، دو روایت میں۔ ایک روایت میں وہ جس محل میں رہتی، 7 محل کے اندر ایک بہت بڑا ہال، اس تخت پر وہ لیٹتی، سارے فوجیوں کو وہ دیکھتی، کوئی فوجی اسے نہیں دیکھتا، تو کوئی اندر جا نہیں سکتا اس کے خاص بیڈ روم میں۔ تو پیغمبر سلیمان نے ہدہد کو لیٹر دیا، ایک ایک بلڈنگ کے روشن دان کو ہٹا ہٹا کے اندر گیا، پہلے محل میں، دوسرے محل میں، تیسرے محل میں، اوپر کا حصہ ننگا تھا، اب پہلو میں رکھ دیا۔ جب ملکہ نے خط دیکھا تو کہا، فوجیوں میرے خاص بیڈ روم میں کون آیا؟ فوجیوں نے کہا، ملکہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ کہا کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تو خط کہاں سے آ گیا؟ اور وہ ہدہد روشن دان سے نکل، اچھا پڑھو کیا ہے؟ پڑھا گیا خط، سلیمان نامی کسی بادشاہ نے مجھے بلاوا بھیجا ہے، مشورہ لیا فوجیوں میں کیا کروں؟ فوجیوں نے مشورہ دیا، نحن اولو قوت واولو باس شدید، اے ملکہ ہم بہت طاقتور ہیں، آپ آرڈر کرو ہم سلیمان کی فوج کو باہر لے جائیں گے۔ ملکہ نے کہا نہیں، جب ملکی سطح پر جنگیں ہوتی ہیں تو آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں، وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں، آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، ہم جنگ نہیں کریں، ہم چل کے ملاقات کریں گے۔ ملکہ چلی ملک سبا سے، سلیمان علیہ السلام ہے ملک شام میں، بڑی توجہ سے سننا، میں قرآن کی بات کروں، بیچ کی دوری ہے 900 میل کی، کتنی دوری ہے؟ 900 میل کی دوری ہے۔ ملکہ بلقیس چلی ملک سبا سے، سلیمان علیہ السلام ملک شام میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دربار لگا ہے، دربار میں کون ہے؟ انسان ہے، جنات ہے، شیطان ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں۔ ملکہ چلی ملک سبا سے، قرآن مقدس نقشہ کھینچ رہا ہے، قال الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں لا کر حاضر کرے۔ ایکم یاتینی، تم میں کون ہے جو لیا ہے؟ ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت۔ قال عفریت من الجن، تو ایک سرکش جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے پیغمبر سلیمان میں وہ تخت آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی مجلس کب برخاست ہوتی، کب لگتی؟ سورج جب تھوڑا اوپر آتا تو دربار سج جاتا، اور ظہر کی نماز سے پہلے دربار بند ہو جاتا۔ تو جنات نے پوری طاقت بتا دی کہ آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہم لے آئیں گے۔ ایک بات اس نے اور کہی، وَقَالَ إِنِّي لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اے پیغمبر سلیمان نے بہت طاقتور ہوں۔ یہ کیوں کہا طاقتور؟ کیونکہ تخت کوئی معمولی نہیں تھا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 20 گز موٹا، قرآن کی تفسیر میں 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 20 گز موٹا۔ کہا میں بہت طاقتور، یعنی لانے کی چھمتا ہے، اور پھر کہا امین، امانت دار ہوں۔ تو یہ لکڑی کا تخت نہیں، اس میں ہیرے جواہرات جڑے۔ کہا حضور میں امانت دار ہوں، چوری ووری نہیں کروں گا، امانت کے ساتھ لے آؤں گا۔ دونوں بات سے پہلے جنات بولا، انسان، جنات، شیطان سب دربار میں بیٹھے، جنات نے اپنی طاقت بتا دی۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، پیغمبر سلیمان نے فرمایا مجلس برخاست ہونے سے پہلے نہیں بلکہ بہت پہلے مجھے چاہیے۔ تو جنات نے تو اپنی طاقت بتا دی،
قرآن کہہ رہا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص بولے جن کو اللہ نے کتاب میں سے کچھ علم عطا فرمایا۔ وہ کون ہے؟ کوئی نبی نہیں ہے، ایک ولی بولے جن کا نام تھا حضرت آصف بن برقیہ۔ وہ بولے، ولی بولے، اور حضور کی امت کے ولی نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی۔ کیا بولے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیغمبر سلیمان، میں وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ قرآن ہے، ولی کی طاقت ہے۔ 900 میل کی دوری، اتنا بھاری تھا، اور قرآن ہے۔ حدیث ہوتی تو ایک جماعت آئی دنیا کی عام، وہ تو جب دیکھتے کوئی بات نہیں پڑھتی ہے تو کہتے یہ حدیث صحیح۔ قرآن کی بات ہے، انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ اب یہ لوگ کہہ سکتے ہیں یار اس زمانے میں پلکیں اسے جھپکاتے، آج ایسے کرتے کل ایسے کرتے، ایسا بھی نہیں، پلک جھپک، قرآن کہہ رہا پلک جھپکنے سے پہلے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تخت سامنے موجود، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، کہیں غرور گھمنڈ نہ آ جائے کہ پیغمبر سلیمان کی امت کے ولی میں یہ طاقت تو سلیمان میں طاقت کیا ہوگی؟ فوراً کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اب ذرا جو میں باتیں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے پہلے جنات سے بلوایا، وہ اپنی طاقت بتا دی، آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، پہلے لاؤں گا۔ پھر اللہ نے ولی سے بلوایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ اگر اللہ چاہتا تو ولی کو پہلے بلوا دیتا، جنات کو بولنے کا موقع نہیں آتا۔ بھئی اگر ولی پہلے بول دیتے میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا تو کوئی سوچ سکتا تھا یار جنتوا ہو سکتے اس سے پہلے لیا تھا، ولی سے اور پہلے لیا تھا، اس کی طاقت اور زیادہ پتہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے پہلے جنات سے بلوا کر دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والو، جہاں جنات کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے ولی کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی شان ذرا دیکھو، بڑی توجہ سے سننا۔ آج اگر آپ حضرت حافظ و قاری رمضان صاحب، قاری الطاف صاحب ہم سے کہتے ہیں حضرت میرے گھر سے جا ذرا یہ سامان لا دو، تو میں پہلے پوچھوں گا حافظ رمضان صاحب آپ کے گھر یار بہت بڑا ہے، کس کمرے میں وہ سامان؟ میں پوچھوں گا، پورا ایڈریس لوں گا۔ حضرت ٹھیک ہے چلو میں فلاں کمرے سے لیا ہوں، لیکن وہ کتنا بھاری ہے، کہیں 2 کنٹل 3 کنٹل ہو تو میں لا پاؤں گا؟ تو پورا ڈیٹیل لوں گا، حضرت ہمیں بتا دیجئے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بھاری ہے، کہاں ہے، تب کہیں ہمت جٹاؤں گا۔ قرآن اٹھا کر پورا پڑھ لو۔ اللہ کی قسم، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی نے یہ نہ پوچھا کہاں ہے تخت، یہ نہ پوچھا کتنا بھاری ہے تخت، گویا 900 میل کی دوری پر سلیمان کی امت کے ولی دیکھ رہے تھے اور مدد کر رہے تھے۔ قرآن نے ہمیں عقیدہ دے دیا، جب سلیمان کی امت کا ولی 900 میل کی دوری پر مدد کر سکتا ہے تو اگر رسول اللہ کی امت کا ولی نہیں بلکہ رسول اللہ کی امت کا ولیوں کا شہنشاہ اگر غوث اعظم اگر بغداد میں رہ کر ہم غلاموں کی مدد کرتے ہیں تو کون سی شرک کی بات؟ اجمیر میں رہ کر ہم غلامی کو مدد کرتے ہیں، کون سی شرک کی بات؟ یہ تو قرآن ہے، قرآن مقدس۔ اور غوث اعظم مبارکباد کے قابل حافظ رمضان، ان کے والد محترم رونق صاحب، ان کے پورے گھر کے لوگ یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں نذر پیش کیا۔ خدا کی قسم وہ غوث اعظم جن کی جب تقریر ہوتی ہے، الحمدللہ غوث اعظم کی تقریر ہو رہی تھی، معراج مصطفیٰ پر نبی بات کر رہے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کو معراج میں بلایا، نبی گئے، پہلے گئے مکہ المکرمہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بیت المقدس،
انبیاء کرام کی امامت کی، پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، لامکان عرش اعظم لامکان ہوتی ہوئی رب اعلیٰ سے ملاقات۔ پھر نبی جب واپس آئے تو جب کمرے سے نکلے تھے تو زنجیر ہل رہی تھی، ابھی ہل رہی ہے۔ جب اٹھے تھے تو بستر گرم تھا، ابھی بھی گرم ہے۔ اتنا لمبا سفر طے کر لیا، پھر بھی زنجیر ابھی ہل رہی اور بستر گرم تھا۔ تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں نک چڑھے۔ اس زمانے میں ایک سے ایک مولوی لوگ ایسے بولتے، اتنا کہاں چلے گئے؟ مکہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا راستہ تھا اس زمانے میں۔ وہ مکہ سے بیت المقدس گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، اور اس کے بعد آئے تو بھی زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے۔ مولانا لوگ اٹھا نہ جانی کیا کیا کہتا ہوا چل دیا، بڑے غصے سے حضور غوث اعظم تقریر ہو رہی، نگاہے ختم ہو گیا۔ یہ شخص گیا راستے میں، مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا تھا۔ اس نے کہا مچھلی دے دو، مچھلی لے لیا، اپنے گھر میں گیا، اپنی بیوی سے کہا میری شریک حیات یہ لو مچھلی کاٹو بناؤ، ہم جا رہے دریا میں نہا کر آ رہے ہیں۔ گھر میں مچھلی دے دیا، بیوی مچھلی کاٹنے لگی، یہ دریا میں نہانے چلا گیا، پیر پھسل گیا، دریا میں بہتے بہتے نہ جانی کہاں نکلا، اور جب نکلا تو خوبصورت لڑکی بن کر نکلا۔ جب لڑکی بن گیا تو چپکے سے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی سرفرا گزرا تو کہا تو بہت خوبصورت عورت بیٹھتی ہے، اس کو لے لیا اور لے کے چلا گیا نکاح۔ اور اس سے ایک روایت کے مطابق 13 لڑکی ہوئی، ایک روایت میں 7 لڑکی ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن وہ آیا اسی دریا میں نہانے آیا، پھر پیر پھسلا تو جہاں سے پھسلا تھا وہاں آ کے نکلا، اور نکلا تو بے نیت پہلے کی طرح مر گیا۔ تو سوچا یہی تو پھسلا تھا، میں اپنی بیوی کو مچھلی دیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، اتنے بچے بھی ہو گئے، میرا گھر ہو کہ نہ ہو، میری بیوی ہو کہ نہ ہو، لیکن پھر بھی چلو پتہ تو لگا۔ جب وہاں گھر میں گیا دیکھا وہی گھر، اور جو مچھلی دیا تھا وہ مچھلی ابھی کاٹ رہی۔ حیران رہ گیا یہ تو بھی، تو کہا ابھی تم مچھلی کاٹ رہی ہو؟ تو عورت نے کہا ابھی تو تم دے کے گئے ہو۔ پھر وہاں سے بھاگا غوث اعظم کی محفل، تو غوث اعظم کی تقریر وہیں سے چل رہی۔ اب وہ بیٹھا تو ہاتھ یوں جوڑ رہا اور کہنے لگا جب بغداد کے غوث اعظم کی یہ شان ہے تو اللہ کی قسم مدینے والے کی شان کیا ہوگی۔ یہ غوث اعظم پیروں کے پیر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا علی بن ہیٹی، بڑی عظیم شخصیت آپ کے خلیفہ میں۔ ایک ولی کامل جن کا نام ہے عبد الرحمن مالکی، گروہ علیہ نے دنوں میں کہہ دیا اے علیہ کی جماعت، ساری دنیا میں سب سے اونچی گردن میری ہے۔ یہ کون کہا؟ عبد الرحمن مالکی نے کہا ساری دنیا میں سب سے اونچی گردن میری۔ اسی محفل میں غوث اعظم کا ایک دیوانہ بیٹھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اعلان کرنے لگا اے عبد الرحمن مالکی، آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، ساری دنیا میں تمہاری گردن، لو میں گدڑی اتار رہا ہوں، آؤ تم مجھ سے مقابلہ کر لو، اللہ کی قسم اگر تم مقابلے میں جیت گئے تو ہم تمہیں مان لیں گے بڑا۔ جب انہوں نے گدڑی ہٹائی تو دیکھا ایک ایک روئے سے نور الہی کا ظہور ہو رہا ہے۔ عبد الرحمن مالکی فرماتے گدڑی پہن لے، کہا فقیر جب گدڑی اتار دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا، کہا میری پہن لو، کہا تمہاری بھی نہیں پہنوں گا۔ عبد الرحمن مالکی کہتے تب علی بن ہیٹی کہتے ہیں میں اپنی گدڑی پہنوں گا، تمہاری گدڑی یہاں کہاں ہے؟ 7 منزل کی دوری پر حضرت علی بن ہیٹی کا مکان، وہیں سے کہتے ہیں او میری شریک حیات، میری بیوی فاطمہ ذرا میری گدڑی اٹھا دو۔ 7 میل کی دوری سے ان کی بیوی گدڑی لے کر ہاتھ بڑھاتی کہتی میرے سرتاج علی بن ہیٹی لو گدڑی پہن لو۔ کہتے ہیں تمہارا پیر کون؟ حضرت عبد الرحمن مالکی کہتے میرے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ہے۔ تمہارے پیر اتنے پائے کے ہیں
لیکن دربار انوار تجلیات الہی میں ہر سال میری حاضری ہوتی ہے، وہاں دنیا بھر کے اولیاء سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے تمہارے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو کبھی نہیں دیکھا۔ دربار تجلیات الہی ساری دنیا کے اولیاء ہوتے، تمہارے پیر کہاں؟ یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا عبد الرحمن مالکی میں چل کے ان سے پوچھوں گا، لیکن میں نہیں جاؤں گا، میں غلام کو بھیجوں گا۔ 2 غلام کو میں بھیجوں گا۔ 2 شخص کو انہوں نے اپنی خانقاہ سے بھیجا، سینکڑوں میل دوری۔ 2 شخص کو بھیجا، جاؤ بغداد چلے جاؤ، غوث اعظم سے پوچھ کے آؤ۔ ادھر غوث اعظم بغداد میں تشریف فرمائے، ارشاد فرماتے ہو میرے مریدو، عبد الرحمن مالکی نے 2 شخص کو بھیجا ہے، 2 غلام تیار ہو جاؤ، تمہیں عبد الرحمن مالکی کے پاس جواب لے کے جانا ہے۔ 2 شخص تیار ہو گئے، حضرت کیسے جانا ہے؟ اللہ کی قسم 1 قدم بڑھایا تو عبد الرحمن مالکی کے پاس، دونوں عبد الرحمن مالکی کے پاس پہنچے تو عبد الرحمن مالکی کے 2 مرید وہ آ رہے تھے خانقاہ سے باہر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بغداد۔ کس لیے جا رہے ہو؟ اس لیے۔ کہا میرے غوث اعظم نے مجھے وہی جواب دے کے بھیجا۔ کہا میں بھی خانقاہ سے لکھنا ہوں، تم بغداد سے آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہا چلو میرے پیر کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ عبد الرحمن مالکی نے پوچھا دربار تجلیات الہی میں ہر سال میری حاضری ہوتی ہے، تمہارے پیر غوث اعظم کہاں ہوتے ہیں؟ کہا اسی کا جواب دے کر مجھے غوث اعظم نے بھیجا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو لوگ آنگن میں رہتے ہیں اندر والوں کی حالت نہیں جانتے ہیں۔ اے عبد الرحمن مالکی تم آنگن والے ہو، میرے پیر اندر والے ہیں۔ تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ تم آنگن میں رہو، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اندر رہو۔ تو کہا میں نہیں مانتا، یہ میں چل کے خود ان سے بات کروں گا غوث اعظم سے۔ کہا ہمارے پیر نے کہا ایسے نہیں مانیں گے۔ میرے پیر نے اس کا بھی جواب دیا، عبد الرحمن مالکی سنو، یہ بتاؤ ہر سال پوری دنیا میں جتنے اولیاء کرام ہیں ولایت کی سند کون دیتا ہے؟ عبد الرحمن مالکی کہتے ہیں ایک نقاب پوش اندر سے آتے ہیں، اور اللہ کی قسم جب تک وہ ولایت کی سند پر مہر نہ لگائے دنیا کا کوئی انسان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولی کی سند پہ مہر وہی لگاتے ہیں، اندر سے ایک نقاب پوش آتے ہیں۔ ہر سال میں دیکھتا ہوں چہرہ تو نہیں دکھتا، جب تک وہ سند پر مہر نہ لگائے دنیا کا کوئی انسان ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم کا مرید کہتا ہے اے عبد الرحمن مالکی، دنیا بھر کے اولیاء کی سند پر ولایت کی سند جو لگاتے ہیں وہی تو غوث اعظم پیروں کے پیر ہے، وہی تو ہمارے روشن ضمیر ہے۔ یہ غوث اعظم جن کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میرے بغداد کی طرف 11 قدم چلتا ہے، کروڑوں قدم چل کر میل چل کر میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ ایک نماز ہے نماز غوثیہ یا صلاۃ الحاجت کہہ لو، نماز غوثیہ پڑھ لو، جس کو اولیاء کرام فرماتے 500 اولیاء نے اس کا تجربہ کیا۔ وہ 500 سال پہلے کی کتاب میں، اب تو نہ جانے کتنے ہزار اولیاء نے تجربہ کیا۔ کبھی آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہو کہ بہت کٹھن معاملہ سامنے ہے، میرے بڑے عظیم معاملات ہیں سامنے، اولیاء فرماتے ہیں مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب غوث اعظم، یا دل میں یہ نیت کر لو یہ 2 رکعت نفل جو پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے غوث اعظم کو ملے۔ آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ پا رہے، کچھ نہ کہو، صرف دل میں یہ نیت کر لو 2 رکعت یہ ثواب میرے غوث اعظم کو ملے۔ اللہ سنا پڑھ لو، الحمد شریف پڑھ لو، پھر 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو، رکوع سجدہ کرو، 1 رکعت ہو گئی، پھر دوسری رکعت میں الحمد پڑھو اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، یعنی جیسے نماز پڑھتے ہو ایسے پڑھنا، صرف 11 بار قل ہو اللہ دونوں رکعت میں پڑھنا۔ سلام پھیر دو، سلام پھیرنے کے بعد
بغداد کی طرف 11 قدم چلو، چھوٹا چھوٹا قدم، ایسی جگہ مصلی بچھاؤ جہاں سے بغداد کی طرف 11 قدم چل سکو۔ بغداد کا سمت کون سا ہے؟ یہ ہے کعبۃ اللہ، یہ ہے مدینہ شریف۔ مدینہ اور کعبے کے بیچ میں بغداد کا سمت ہے۔ مدینے سے تھوڑا کعبے کی طرف ہو جاؤ تو بغداد کرو، بغداد سے تھوڑا ادھر ہو جاؤ تو مدینے کرو۔ تو گویا مدینہ اور کعبے کے بیچ میں جو رخ ہے وہ بغداد کا۔ سلام پھیرنے کے بعد 11 قدم بغداد کی طرف چلو، پھر جہاں 11 قدم ہو جائے 11 بار درود شریف پڑھو، پھر غوث اعظم کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو، مولا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ میرا یہ معاملہ پروردگار حل فرما دے۔ آپ دعا کرو جو تمہارے دل میں آئے دعا کرو، اور جب اخیر میں چلنے لگو تو پھر 11 بار درود شریف پڑھ لو۔ اس کو صلاۃ الحاجت، صلاۃ غوثیہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دوگانہ تیرا، اسی نماز کے تعلق سے۔ اور یہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، اللہ کی قسم جب بھی یہ نماز پڑھ کر حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں اپلیکیشن لگا تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے بغداد کی طرف 11 قدم چلتا ہے، اللہ کی قسم میں کروڑوں میل چل کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا میرے چاہنے والوں اگر تم گنہگار ہو تو فکر مت کرنا، میں تو اچھا ہوں۔ اللہ سمجھیے غوث اعظم اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ اللہ۔ اگر توفیق دے تو ہر عربی تاریخ کی 11 تاریخ کو نظر پیش کر دیا کرو، چاہے 11 روپے کا حصہ۔ ہر عربی تاریخ کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کرو، پھر جو بھی مشکل ہونے آواز دو، خدا کی قسم ہر مشکل حل ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ غوث اعظم صرف ہم اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں، حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مراتب کیسے عطا فرما دیے۔ 40 سال تک عشاء کی وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز۔ آج تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، وضو تو چھوڑ دو، کون نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے؟ چل بیچارے بوڑھے جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آ گئی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت دور چل کے آئی۔ اے بغداد والے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے، منع کر دو۔ بچے کو دیکھا، فرمایا جاؤ بوڑھا 1 ہفتے بعد آنا، 10 دن بعد آنا۔ تو بہت کہنے لگی، بہت دور سے کچھ تو کہہ دو، کہا جاؤ 10 دن بعد آنا۔ بہت چلی گئی، پھر 10 دن کے بعد بہت لمبا سفر طے کر گیا۔ کئی بغداد والے آقا اب تو کہہ دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا او بیٹے گڑ نہ کھایا کرو، جاؤ۔ تو بوڑھی بھڑک گئی، اتنی بات کہنا تھا تو پہلے کہہ دیتے، اب بلاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت میں خود کھا رہا تھا، دوسرے کو کیسے منع کروں؟